رزق چاہیے رزق ملے گا، دولت چاہیے دولت ملے گی، نوکری چاہیے نوکری ملے گی، من پسند شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ آج 21 ربیع الاول جمعرات کے دن، جسے دولت والی جمعرات کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس جمعرات کو دولت والی جمعرات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب 21 ربیع الاول آتا ہے، ربیع الاول کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے۔ آج 21 ربیع الاول جمعرات کا دن ہے۔ آج کی رات پہلی طاق رات ہے، آج کی رات عبادت کی رات ہے، اور آج اللہ کی ایک لاڈلی تسبیح صرف 21 بار پڑھنے سے آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جمعرات کا دن تو ویسے ہی قبولیت کا دن ہے۔ جمعرات کے دن تو ویسے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت، خوشیاں، کامیابیاں لے کر آتے ہیں۔ اور جب ربیع الاول کے مہینے میں جمعرات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خزانے لوٹنے کا موقع ہے۔ پھر یہ موقع ایک سال بعد ملنا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہمارے نصیب میں ربیع الاول کا مہینہ ہو نہ ہو، تو پھر کیوں نہ اپنی نسلوں کے لیے کچھ کر جائیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جائیں، اپنی آنے والی پیڑھیوں کے لیے کچھ کر جائیں۔ اللہ والو، جمعرات کا دن بڑا ہی انمول، بڑا ہی قبولیت کا دن ہے، اور آج کی جمعرات کو خاص دولت کی جمعرات کہا جاتا ہے۔ آج ہر انسان کا جو مسئلہ ہے وہ پیسے سے شروع ہوتا ہے اور پیسے پہ ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کو دولت کی کمی ہے، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، کوئی دن رات محنت کرتا ہے، لاکھوں کمانے کے باوجود پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری پریشانی آ جاتی ہے۔ اللہ والو، 21 ربیع الاول جمعرات کے دن کا میں نے خود انتظار کیا کہ کب ربیع الاول کی دولت والی جمعرات آئی اور میں اللہ کریم سے اپنی حاجت کو پورا کرواؤں، اور میں اللہ کریم سے اپنی خواہشوں کو پورا کرواؤں۔ آپ نے صرف اللہ کی اس لاڈلی تسبیح، جو کہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی لاڈلی تسبیح کون سی ہے؟ تو یہ اللہ کے 2 ناموں کا مجموعہ ہے۔ آپ نے انہیں 21 بار پڑھنا ہے۔ اس اللہ کی لاڈلی تسبیح کا فائدہ کیا کیا ہے؟ اگر آج 21 ربیع الاول، کیونکہ آج جمعرات کا دن بھی ہے، آج کی رات عبادت کی رات بھی ہے، آج اگر کوئی صرف 21 بار اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو پڑھتا ہے، بے روزگار ہے، کئی سالوں سے بے روزگار ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کا کھاتے ہو، دوسرے وقت سوچنا پڑتا ہے، تو آج اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو پڑھتے ہی غیب سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، فکر و فاقہ ختم ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، اس عمل کے فائدے بتا رہا ہوں کہ اس عمل سے کس کس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، حالات اتنے آ چکے کہ لوگ اب آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ اپنے محلے میں رشتہ داروں میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہے، ایسے ناممکن حالات کے قرض، نہ تو کاروبار ہے نہ کمائی ہے، قرض کیسے اترے گا، بند گلی میں جا چکے ہو، کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، کوئی امید تک نظر نہیں آ رہی، تو آج ربیع الاول کی 21 تاریخ کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو 21 بار پڑھنا ہے۔ آج کی پہلی طاق رات ہے، آج کا دن قبولیت کا ہے، صرف 21 بار پڑھنے سے میرا یقین کرے، اللہ کی صرف ایک کن کی دیر ہے، آپ کے کروڑوں کا قرض فوراً اتر جائے گا۔ اور آج اگر آپ اپنے حق میں بہتر فیصلہ چاہتے ہیں تو اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو لازمی پڑھیے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ چاہتے ہیں، اولاد کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ، حضور کی ولادت کا مہینہ، دولت والی جمعرات، پہلی طاق رات، آج بے اولاد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات کی چادر تدہیر کا صدقہ مانگو، اللہ اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ 10 سالوں کے بعد اللہ نے اولاد عطا فرما دی ربیع الاول کے مہینے میں یہ خاص وظائف پڑھنے سے۔
اللہ والو، اس عمل کو، اس دن کو، اس قبولیت کی گھڑیوں کو آپ نے لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ 21 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ 21 بار پڑھنے سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے ضد کر کے 21 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ آج کسی انسان کے پاس چلے جاؤ، سگے بہن بھائی کے پاس چلے جاؤ، کوئی آپ کو 1 لاکھ بھی ادھار دینے پر تیار نہیں ہوگا، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں۔ اور اللہ سے مانگو گے تو کروڑوں بھی ملے گا، اللہ سے مانگو گے تو خزانے بھی ملیں گے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، کسی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ اللہ والو، آج آپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے اگر آپ کسی سے پیسے مانگیں۔ اللہ کہتا ہے جب مجھ سے کوئی بندہ مانگتا ہے تو میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ وہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا کریم ہے۔ خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر پہلے ہی ربیع الاول کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ ربیع الاول کا پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ گزر گیا، ربیع الاول کی 12 تاریخ محمد مصطفیٰ کی ولادت کا دن گزر گیا۔ اب ربیع الاول اپنے اختتام کی طرف ہے۔ آج 21 ربیع الاول دولت والی جمعرات، جس کا ہر کسی کو انتظار تھا۔ آج میں نے آپ کے حوالے دولت والی جمعرات کا وہ خاص تسبیح، وہ خاص وظیفہ، کامیابی کا وہ راز آپ کے حوالے کر دیا، جسے پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ نہ ہی آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، اللہ کے حبیب کے امتی ہیں، آپ حضور کے غلام ہیں، آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، ایک جانتے ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، آپ انڈیا میں ہیں، آپ بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں، دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، جب آپ کے ملک میں 21 ربیع الاول جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو یہ عمل فوری طور پر عمل کرتا ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ کرنے کے بعد چند مہینے، گھنٹوں یا سالوں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس وظیفے کو دولت والی جمعرات کے دن صبح پڑھیں گے، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ یہ 21 ربیع الاول دولت والی جمعرات کا خاص عمل ہے۔ 21 بار ہی پڑھنا ہے۔ 21 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ شروع کریں تو نماز والا درود ابراہیم پڑھ کر وظیفہ شروع کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اس سے پہلے جو لوگ ربیع الاول کے مہینے میں آج کی رات پہلی طاق رات ہے، درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ درود ابراہیم کی محفل میں شامل ہوتے ہیں۔ ان لاکھوں میں کون اللہ کا ولی ہے، کون نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا کرے۔ اس لیے خدا را 21 ربیع الاول جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں اور بھائی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہی ہوں، لیکن اب عمل کا
وظیفے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ اب اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کو فائدہ ہو۔ ویڈیو مکمل دیکھیں، عمل کو اچھے طریقے سے سنیں اور سمجھیں، پھر وظیفہ پڑھیں۔ اگر پھر فائدہ نہ ہو تو پھر کہیے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج دولت والی جمعرات ہے، آج ربیع الاول کی پہلی تاک رات ہے، اس لیے اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا۔ آج اللہ کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی مل نہیں سکتا۔ جو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ صرف اپنے مقصد کی نیت کریں۔ بے گھر ہو، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، نیا گھر مانگو۔ مقروض ہو، قرض سے نجات مانگو۔ بے اولاد ہو، اولاد مانگو۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی مانگو۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی جب آپ اپنے مقاصد کی نیت کریں گے۔ اپنے تمام مقاصد کی، جس کو جو چاہیے، جیسا چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، یوں محسوس کیجئے کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب ہیں۔ تصور میں آج ربیع الاول کی پہلی تاک رات ہے، روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ایک ایسی دعا پڑھنی ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دعا جو اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، یہ نبوی عمل ہے، یعنی اللہ کے حبیب خود پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے حبیب کا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور اس دعا کو پڑھتے دوران 7 آسمانوں زمینوں کے منہ کھل جاتے ہیں، خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے جو جولی پھیلا کر، منگتا بن کر اللہ سے ضد کر کے مانگ لیتا ہے، اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ قرآنی دعا ہے جسے عرش الہی کے ساتھ لٹکایا گیا، یعنی کہ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس دعا کا جو مقام ہے وہ عرش الہی پر رکھا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 21 ربیع الاول پہلی تاک رات میں پورا دن، پوری رات جب چاہو یہ عمل کر سکتے ہو۔ صرف اور صرف یہ دعا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا۔ آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں اتنی خاص ہیں کہ اگر میرا بس چلے، میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاؤں کہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں سمیٹنے کا وقت ہے، ابھی بھی نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 4 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم 5 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اس دعا کو 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے، اور 7 بار یہ دعا پڑھتے دوران 7 نیک حاجات کو ایک کاغذ پر لکھ کر بیٹھو گے تو 7 بار یہ دعا یا کلمات، یہ عرش الہی سے لٹکی دعا 7 بار پڑھنے سے اللہ 7 کی 7 ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا۔ آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کی دولت والی جمعرات یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتی ہے۔ آپ نے 21 بار دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو آپ کی آسانی کے لیے بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جسے اللہ کی لاڈلی تسبیح کہا جاتا ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جسے 21 بار پڑھنے سے 21 کروڑ بھی مانگو تو مل جاتا ہے۔ آپ نے یا رحمانو یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، یا کریمو بھی اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جب اللہ کے 2 نام یا رحمانو یا کریمو کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر و طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یا رحمانو یا کریمو، یا رحمانو یا کریمو، یا رحمانو یا کریمو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا رحمانو اللہ کا ایک ایسا رحمانی صفت ہے کہ جسے پڑھتے ہی اللہ آپ پر، آپ کی نسلوں پر رحم فرماتا ہے، آزمائشوں کو اٹھا لیتا ہے، تنگ دستیوں کو اٹھا لیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایک لفظ یا رحمانو پڑھنے سے انسان پر رزق کی آزمائش، رشتوں کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، تمام آزمائشیں اٹھا لی جائیں، تمام تنگ دستیاں ہٹا لی جائیں، تمام بندشیں توڑ دی جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتا ہے۔ اور یا کریمو پڑھنے سے اللہ ایسی نظر کرم فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے جس پر کرم کی نظر ہو جائے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ شاعر لکھتا ہے کہ کرم دی ایک نظر ہووے میرے آقا میں تر جاواں۔ اگر آپ بھی ترنا چاہتے ہیں، اپنا بیڑا پار کروانا چاہتے ہیں، آپ بھی غربت کے ایک کنویں سے نکل کر کامیابی والی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو آج اللہ کی لاڈلی تسبیح کو صرف 21 بار لازمی پڑھیے گا۔ یہ 21 ربیع الاول جمعرات کے دن کا، دولت والی جمعرات کا خاص عمل ہے۔ آج کی رات پہلی طاق رات بھی ہے۔ آپ نے یا رحمانو یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا کریمو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یا کریمو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا کریمو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو یا کریمو کو 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ یا رحمانو یا کریمو پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں گے تو دائیں کندھے پر بیٹھا فرشتہ اپنے نام اعمال میں یا رحمانو یا کریمو لکھے گا، پھر بائیں کندھے پر بیٹھا فرشتہ یا رحمانو یا کریمو لکھے گا۔ جب نیکی اور بدی کے فرشتے اللہ کے حضور آپ کے نام اعمال کو پیش کریں گے، اللہ پوچھے گا آج میرے بندے کے نام اعمال میں کیا ہے؟ دونوں فرشتے یا رحمانو یا کریمو کا ذکر بتائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا۔ اگر آپ یا رحمانو یا کریمو کی صفات سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، یا رحمانو یا کریمو کی برکات سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج دولت والی جمعرات کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح یا رحمانو یا کریمو کو 21 بار پڑھیے گا۔ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گی، جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ پھر یا رحمانو یا کریمو سے اللہ خزانوں کے منہ کھول دے گا۔ من پسند رشتہ، نوکری، شادی، اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتا ہے تو 21 بار یا رحمانو یا کریمو پڑھے۔ اور آخر میں تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، جس کے بغیر میرے نزدیک یہ عمل نامکمل ہے۔ یہاں تک وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر 1 بار کومنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد لازمی لکھنا ہے۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، کسی کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف آپ نے اس ویڈیو کو 1 بار لائک کرنا ہے
3 افراد تک شیئر کرنا ہے صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ صدقے کا فائدہ آپ کو ہوگا جب آپ کے شیئر کرنے سے کسی ضرورت مند تک یہ ویڈیو چلی جاتی ہے، وہ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نے آخر میں ایک قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو مجھے 21 ربیع الاول دولت والی جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کی مال میں، جان میں برکتیں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھ کر آپ نے وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر ادا کرتے وقت اللہ سے ضد کر کے مانگیے گا، یقین کیجیے گا کہ اللہ الحمدللہ رب العالمین کی برکتوں سے اتنا مالا مال فرمائے گا کہ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کی کامیابی کو دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، سجدے کی حالت میں مانگے۔ یہ جمعرات بڑی خاص جمعرات ہے، اس کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔